اوڈا صاحب نے اس کے اوپر بات کر کے تو ایک کنٹروورسی پیدا کی، جس کے بعد ان کی جماعت نے خود ان سے لا تعلقی کر لیا، لیکن اب ان کی جماعت کے خود سربراہ عمران خان نے بھی آج وہی بات کہہ دی۔ تو ماضی کے کچھ ایسے بیانات ہیں جہاں پر شیخ رشید ہوں، عمران خان خود ہوں، یا ان کی جماعت کے دیگر جو سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں وہ سنیے، دکھائیے گا جی۔ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے لال حویلی کی چھت کے نیچے سے بتا رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں حضور، مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا۔ اب میں اگر وہاں رات گزار لی تو یہاں خون ہونے لگا، 100% مجھے شور تھا کہ گولی چل رہی ہے، اور گولی چل رہی ہے۔ یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے، کئیوں نے، میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے، تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ انتشار ہوگا۔ عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک کے بعد ایک بیان ہے۔ کامران بنگش صاحب کا ہمارے پاس، ان کے صوبائی وزیر ہیں، ان کا بہت ہی تازہ ترین بیان ہے، اور وہ بھی خطرے کی گھنٹی بجانے والا ہے۔ اور مجھے یہ سیاستدان کچھ کم ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ عقل کا تقاضا نہیں ہوتا کسی سیاستدان سے کہ وہ خون کی بو کی باتیں جو ہے نا وہ خود منسٹر رہتے ہوئے کر رہا ہو۔ دکھائیے گا جی۔ ہمارے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے، ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ رکھیں گے۔ اگر حکومت ہنڈا گردی پر اتر آتی ہے تو پھر ہم بھی اپنی دفاع کا حق محفوظ رکھیں، بالکل تیار ہیں۔ مار کٹائی یا گرفتاری یا اپنے ملک کے لیے ہر ایک قسم کی قربانی دینے کے لیے یوتھ تیار۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو کلپ جو تھی وہ رانا ثناء اللہ نے جاری کی، وہ دکھائیے گا جی۔ علی خان صاحب کیا پوزیشن ہے سر؟ پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بدوگے کتنی ہیں؟ بہت ہیں، لائسنس بھی بہت ہیں، بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ اچھا، ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 غریب ترین کالونی ہے جہاں پہ کاروبار میں گھس جائیں، یہ تو بڑی برباد ہو جائیں۔ ادھر کا 7 کون سی غریب ترین جگہ کون سی ہے وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پیٹی کے بعد ٹولپادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے، کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا۔ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، مجھے ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے نقشہ۔ اپنے بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے، بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ یہ وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس میں ان کا آڈیو کلپ جاری کیا، اور آج جو سما ٹی وی نے ویژولز حاصل کیے ہیں اس کے مطابق جو ان کے لوگ کے پی سے آ رہے ہیں ان کا ارینجمنٹ تقریباً اسی جگہ پہ ہی ہے جس کی طرف ابھی آپ نے آڈیو میں سنا ہے کہ ایئرپورٹ کے دائیں بائیں جو سوسائٹیز ہیں، اور جو اس طرف جی ٹی روڈ سے آئیں گے ان کا ایک اور جگہ پنڈی میں ایک جگہ پہ اوپر انتظام و انصرام ہو رہا ہے، اور اس کے ویژولز ہیں، ریکارڈنگ ہے، باقاعدہ آرگنائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ کہاں ٹھہرانے۔ اس آڈیو کے آنے کے بعد جب علی امین گنڈا پور سے پوچھا گیا کہ بھیا یہ کلپ جاری ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، تو ان کا جواب تھا میرے کو جو ہمارا احتجاج تھا پورا اس کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر شدید حملے کیے، 4 چار کو مار کیا، اور اس کے اوپر جا کر انہوں نے اس طریقے سے تشدد کیا ہمارے اوپر۔ میرے 17 بندے زخمی ہوئے جس کو بلٹ لگی، 12 بور کی بلٹ لگی۔ تو میں بالکل یہ واضح پیغام دے رہا ہوں، یہ میرا ذاتی بیانیہ ہے، آئی فیل کہ میرا ذاتی بیانیہ ہے، پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں پہ انہوں نے حملہ کیا اور مارنے کی کوشش کی، کافی جو ہے میں دھمکیاں دلوا رہے ہیں، ہم آپ کو ماریں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو اگر یہ ہمارے پہ حملہ کریں گے تو بالکل ایسا ہی جواب آئے گا جس طرح کا حملہ ہوگا۔ اگر میرے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی تو رانا ثناء اللہ تم بھی نہیں بچو گے۔